अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, एक बयान लेकर आया हूँ। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान है। और जो लोग जिना किया करते हैं, जिना करने वालों का क्या होगा, क्या अंजाम उनका होगा, क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर और क्या बताएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को पूरी जरूर देख कर जाएं। अगर आपने इस बयान को दिल से सुन लिया, अगर कोई भी आपका मिलने वाला अगर जिना करता है उसके पास जरूर शेयर करें। और अगर किसी ने एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। अल्लाह पाक उसके जरिए से हमें भी मुआफ फरमा देगा। बचपन में नहीं बल्कि जब नई जवानी शुरू होती है तो एक बीमारी आती है अक्सर नौजवानों को, पिंपल्स की। खास तौर पर हुक्मा जो है, इलाज उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही बताते हैं कि उसको हाथ न लगाओ, बस उसे नाखून न लगाओ, उसको फोड़ो मत, इसलिए कि वो धब्बा पैदा कर देता है। तुम्हें बेकरारी हो रही है और जब तक इसको ना निकालूं, हालांकि वो बहुत खराब तो नहीं लगता लेकिन तुम्हें खराब लगने लगता है, ये साइकोलॉजी है। उसको फोड़ देता है, खींच के निकाल देता है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा ब्लेड से काटते हुए, जख्म तो कर लिया लेकिन वो हमेशा के लिए उस पर दाग रह गया। अब उस दाग को खत्म करने के लिए पता नहीं कितने क्रीम लगाता है, फिर उसको लिपा पोती की जाती है। गुनाहों के ऐसे ही मामलात हैं। जिन्होंने जवानी में लुत्फ उठाए, लज्जतें उठाई, अपने हाथों से गुनाह किए, अपने शर्मगाह से गुनाह किए, अपनी आंखों से गुनाह किए, अपने जुबान से किए, चंद दिनों के बाद ये गुनाहों के धब्बे इस तरह से होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत उसकी तरफ नहीं होती, उसकी दुआएं बारे इजाबत से नहीं टकराती। ये तमाम मामलात उसके अपने किए हुए होते हैं। इसीलिए कुरान कहता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ भी मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुमने अपने हाथों से किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब क़ल्ब के सुकून के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। औलिया कामिलीन ने जो मकामात हासिल किए, आप करामात तो उनके सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं, क्या पहुंचे हुए वली थे, लेकिन कभी सोचा आपने वो पहुंचे किस तरह से थे? उनकी ठोकरों में मुर्दों का जिंदा करना अल्लाह ने रख दिया। उनको ताकत और कुव्वत इतनी अता की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए पूरी कायनात कुशादा कर दी कि मेरे बंदे तू जहां चाहे, जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार, जो तुझे चाहे वो हासिल कर ले। ये कब होता है उनका मकाम? मेरे अजीजों, वो यूं ही नहीं हासिल करते, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फना कर देते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बीज को कीचड़ में बोना पड़ता है तब जाकर के फूल उगते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सारे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं खाऊं, बेहतरीन चिकन मटन और सारे घी मुरग़्ग़न सब चीज़ें खा करके मेरे दिल को जिक्र की लज्जतें मिलें, मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मैं तसव्वुफ़ के रास्ते पर आपको कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों को रोकना होगा, सब्र के रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई, अपने बेटे को छोड़ गई, कहा इसको अच्छा बनाइए, इसको अच्छा बनाइए, इस पर इतनी नजर कीजिए कि आप जैसा बन जाए। कहा ठीक है, इसको छोड़ दो। खानका में रहने लगा। चंद दिनों के बाद वो खातून आई, देखा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोश्त और रोटी खा रहे थे और उस बच्चे को सूखी हुई रोटी देकर कोने में बिठाए थे। वो पानी में भिगो भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। माँ थी, देख करके घबराई है। कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं गई। आपने पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी था खाने के बाद उस खातून को जवाब जुबान से नहीं दिया।
وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا، آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت نہیں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹخارا ہے۔ پیزا میں پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے لیا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کرے۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا ہے، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی، نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگائے، نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔
لوگ دیکھتے ان کے مریدین کہتے روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان گرامی وقار, ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر, ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے.